امید، التجا، دعا اور آہو بکا، ثانیہ لیاری 22 جانیں لے گیا، مزید 11 لاشیں نکالی گئیں، متاثرہ گھروں میں صف ماتم، 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج، 35 گھنٹے گزر گئے، گرنے والی عمارت کا ملبہ نہ اٹھایا جا سکا، 10 سے 12 مکینوں کے دبے ہونے کا خدشہ، تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات، امدادی کارروائیاں سست روی کا شکار، پاک فوج کی انجینئرنگ کور ٹیم کا بھی دورہ، عمارت کے ڈھانچے، استعمال شدہ مواد اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ، 46 برس پرانی عمارت میں کتنی منزلیں تھیں، تعداد معمہ بن گئی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ریکارڈ میں 3 فلور، مکینوں کے مطابق 2 اضافی منزلیں تعمیر کی گئیں، پینٹ ہاؤس 6 نمبر پر تھا۔ سائبان گر گیا، سہارا چھن گیا، متاثرین غم سے نڈھال، پیاروں کی منتظر آنکھیں کانکریٹ پر مرکوز، بکھرا سامان، ٹوٹے کھلونے اور خالی جھولا، تباہی کی المناک داستان، بڑے ارمانوں سے بیٹی کو رخصت کیا، حادثے نے سب برباد کر دیا، روتی چلاتی ماں کی بیٹی اور داماد کی زندگی کے لیے دعائیں، بھائی، بھابھی اور بھتیجوں کی تلاش میں آئی خاتون بھی بلکتی رہی، لیاری میں حادثے کی جگہ پر رقت امیز مناظر، دیکھنے والے بھی آپ دیدہ۔ سندھ حکومت ثانیہ لیاری کی ذمہ دار، لوکل گورنمنٹ بھی برابر کی شریک ہے، علی خورشیدی کا الزام، اپوزیشن لیڈر نے پیپلز پارٹی سے 17 برس کا حساب مانگ لیا، معافی مانگنے کا بھی مطالبہ، کہا غیر قانونی تعمیرات میں ایس بی سی اے بھی ملوث، کراچی والوں کو مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، ترجمان سندھ حکومت کا سخت جواب، سعدیہ جاوید نے کہا ایس بی سی اے اور دیگر اداروں کا سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت ہے، علی خورشیدی مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں۔ صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، کہا شہری اداروں اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بروقت اقدامات اور تھوڑی سی توجہ سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے، غمزدہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے نواز شریف کے اڈیالہ جیل جانے کی باتیں محض افواہیں، سپانسرڈ اور من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف، کہا پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی، اس نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی، مشکل وقت میں ساتھ دینے والی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال، سوشل میڈیا کے خبروں پر دھیان نہ دے، ملکی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہے، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ چہروں پر مسکراہٹیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یکجہتی کا اظہار، اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی چہل قدمی، میزبان صدر نے تاریخی عمارتوں سے متعلق آگاہ کیا، شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں، شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان، حماس کا مثبت جواب، ثالثوں کو آگاہ کر دیا، فوری مذاکرات پر بھی آمادگی، امریکی صدر کی جانب سے خیر مقدم، بولے ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم ہو گیا لیکن وہ دوبارہ بھی شروع کر سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب پر تنقید، دورہ چین کے امکان کا بھی اظہار۔ جلد جنگ بندی کے دعووں کے باوجود درندگی جاری، غزہ میں جگہ جگہ ظلم کی داستانیں، بھائی کی جدائی میں بہن غم سے نڈھال، بزرگ شہری جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، دکھیاری ماں کی بیٹے کی موت پر رب سے فریاد، صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 56 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں، یورپی یونین کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں، 15 جولائی کو برسلز میں اجلاس بلا لیا۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن اراکین نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن، حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔
خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس موجود لیکن سانحہ سوات کے دوران استعمال نہیں کی گئی۔ ایمبولنس شندور فیسٹیول میں وزراء کی فیملیز کو خدمات فراہم کرتی رہی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا 13 سال سے صوبے میں پی ٹی آئی اقتدار میں ہے، پہلے پیسے لے کر تجاوزات کی اجازت دی گئی، اب آپریشن کے نام پر مخالفین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ سی ٹی ڈی کی لکی مروت میں کارروائی، تحریک طالبان پاکستان ٹیپو گل گروپ کے 3 اہم دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ تونسا میں بھی مبینہ مقابلہ 5 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک وطن کے ڈی ایچ یو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جاں بحق بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 5 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ اسلام آباد کے مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں نایاب ہرن ذبح کرنے کا واقعہ، ویڈیو سامنے آنے پر محکمہ وائلڈ لائف متحرک، تھانہ کوہسار میں مقدمے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ جنگلی حیات پر ظلم ناقابل قبول ہے، وفاقی وزیر مصدق ملک کا اظہار برہمی، رپورٹ طلب کر لی۔ چینی کے نرخ پھر بے قابو، حیدرآباد اور پشاور میں ڈبل سینچری، اسلام آباد راولپنڈی میں 195 روپے کلو فروخت، لاہور اور کوئٹہ میں دام 185 روپے تک پہنچ گئے، کراچی والے بھی 185 روپے فی کلو میں خریدنے پر مجبور۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام، شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا انعقاد، کراچی سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں جلوس کی سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ، گزرگاہوں میں آنے والی تمام مارکیٹیں بند، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ماتمی جلوس، راستوں میں سبیلیں لگائی گئیں، نظر و نیاز بھی تقسیم، کئی مقامات پر موبائل فون سروس جزوی معطل، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جلوس نکالے گئے۔ ایران اور عراق سمیت مختلف ممالک میں 9 محرم الحرام کے جلوس، تہران میں مجالس، نجف میں شمع بردار ریلی، عزاداروں کی بڑی تعداد شریک، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آغاز، تقریبات سے پہلے مزار کو غسل، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت، توسیع منصوبے کا جائزہ، بتایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے دربار کے احاطے میں مسجد نبوی جیسی چھتریوں کی تنصیب کی منظوری دے دی، تعمیرات بروقت مکمل کر لی جائیں گی۔ بارش اور حبس کا کھیل، پنکھے اور کولر سب فیل، لاہور میں پارہ 37، شدت 49 محسوس، شہریوں کی چیخیں نکل گئیں، اسلام آباد کے مکین بھی پسینے سے شرابور، کل سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ دشمن نے دوبارہ حملے کی غلطی کی تو چاروں خانے چت کر دیں گے، امریکہ بھی نیتن یاہو کو نہیں بچا سکے گا، سربراہ ایرانی فوج نے خبردار کر دیا۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ دشمن کے لیے تباہ کن منصوبہ تیار کر رکھا تھا لیکن جنگ بندی کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے، اب جارحیت پر پہلے سے بھی شدید رد عمل آئے گا، سیکیورٹی خدشات کے باعث IAEA نے اپنے معائنہ کاروں کو ایران سے نکال لیا۔ امریکی صدر نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے، وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے، اب ہماری سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں، 1 سال میں کوئی بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا، ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں حصہ لینے والے B-2 بمبار طیاروں کا وائٹ ہاؤس کے اوپر فلائی پاسٹ، امریکہ کے یوم آزادی پر جشن، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔
کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت. IGFC نارتھ کی شہید کے مزار پر حاضری, پھول رکھ کے فاتح خوانی کی. صدر مملکت آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت.